بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا خاتم النبین. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. لیسن نمبر 16 از ہیئر, دیٹ از لیٹرز. اس میں آؤٹ لائن دیکھیں, لیٹرز, ٹائپ آف لیٹر, فارمیٹ آف لیٹر. ڈیفینیٹلی ہم بزنس انگلش پڑھ رہے ہیں تو ہم بزنس لیٹر کے حوالے سے ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے. جاب اپلیکیشن لیٹر یعنی کہ بزنس کے حوالے سے, بزنس میں آپ اپلائی کرنے کے لیے, جاب کے اپلائی کرنے کے لیے جو لیٹرز لکھتے ہیں وہ, پھر اس کا اسٹرکچر اور ٹرانسمیٹر لیٹر, یہ سب کچھ ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے لیٹرز دیکھیں. بزنس لیٹرز اور فارمل لیٹر یوز فار بزنس ٹو بزنس, بزنس ٹو کلائنٹ اور کلائنٹ ٹو بزنس کورسپونڈنس. کس کے لیے بزنس لیٹرز یوز ہوتے ہیں؟ بزنس اور بزنس یعنی کہ دو کمپنیز, اگر دو آرگنائزیشن آپس میں کمیونیکیٹ کرنا چاہیں, یا بزنس اور کلائنٹ آپس میں کمیونیکیٹ کرنا چاہیں, یا پھر کلائنٹ اگر بزنس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہے, یا بزنس کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہے, تو ہم اس میں کیا بزنس لیٹر یوز کرنا ہے. اور آپ نے یہ یاد رکھنا ہے یہ فارمل لیٹرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. فارمل اور انفارمل کا تو آپ کو پتہ ہی ہے نا, کہ فارمل وہ چیز ہوتی ہے جو آپ ود ان رولز اینڈ ریگولیشن رہ کے کرتے ہیں, یعنی کہ انفارمل تو آپ ہوتے ہیں نا اپنے فرینڈس کے ساتھ, آپ انفارمل ہوتے ہیں, بہت فری فرینک ہوتے ہیں, جبکہ اپنے امپلائیز کے ساتھ, آپ کہہ لیں اپنے باس کے ساتھ آپ کا ایک فارمل ریلیشن شپ ہوتا ہے. تو ایسے بزنس لیٹر جو ہے یہ فارمل لیٹرز ہوتے ہیں. دیر آر اے نمبر آف ایلیمنٹس ٹو اے بزنس لیٹر, ڈھیر سارے اس کے ایلیمنٹس ہیں, ڈھیر سارے اسپیکٹس ہیں بزنس لیٹرز کے. لیٹرز آر یوز ٹو کمیونیکیٹ آؤٹ سائڈ یور آرگنائزیشن. یہ بات میں نے آپ کو بتائی کہ آؤٹ سائڈ آرگنائزیشن یعنی کہ کسی اور آرگنائزیشن سے اگر آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے تو بزنس لیٹر آپ یوز کریں گے. ویئر ایز دا میمورینڈم از دا پرائمری وہیکل فار کمیونیکیشن ود ان این آرگنائزیشن. ہاں, یہ میمورینڈم میں اور بزنس لیٹر میں ڈفرینس ہے. میمورینڈم ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا لاسٹ لیکچر میں. تو میمورینڈم آپ کو بتایا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ود ان این آرگنائزیشن جو کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں میمورینڈا کو, اور آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن ود ان آرگنائزیشن لیٹرز بھی یوز ہوتے ہیں, لیکن اسپیسیفکلی جو لیٹرز یوز ہوتے ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن کمیونیکیشن کے لیے یوز ہوتے ہیں. اور ود ان این آرگنائزیشن یعنی کہ ایک آرگنائزیشن کے اندر آپس میں امپلائیز, آپس میں ڈپارٹمنٹ کراسپونڈنگ کرنے کے لیے, کمیونیکیٹ کرنے کے لیے وہ میمورینڈا یوز کرتے ہیں. لیٹرز آر آفن یوز ٹو کمیونیکیٹ ٹو انڈیویژلس آؤٹ سائڈ اٹ, ٹھیک ہے. اکثر اوقات وہ کہہ رہے ہیں لیٹر ایسے انڈیویژل سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں جو آپ کے آرگنائزیشن کے آؤٹ سائڈ ہے, باہر کے لوگ جو ہوتے ہیں. اسپیشلی ان فارمل اینڈ سیمی فارمل کانٹیکس, ٹھیک ہے. فارمل اور سیمی فارمل کانٹیکس میں جب آپ ان سے کمیونیکیٹ کرنا چاہیں آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن جو پرسن ہے, یا کسی اور آرگنائزیشن سے کمیونیکیٹ کرنا چاہیں تو آپ بزنس لیٹر یوز کرتے ہیں. وائل وین یو وانٹ ٹو کمیونیکیٹ ود ان این آرگنائزیشن یو فارملی یوز دا میمورینڈا اور میمورینڈم. اوکے, types of letter. The following are some of the most important types of letters written by people in technical fields: job application letters, acceptance letters, transmittal letters, inquiry letters, technical information letters and letters of recommendation. اب ون پر ہم دیکھتے ہیں. پہلے فارمیٹ آف لیٹر دیکھتے ہیں. فارمیٹ کہتے ہیں کہ جس طرح سے وہ لکھا جاتا ہے, جیسے ہم نے بزنس میسج پڑھا تھا اس کو فارمیٹ دیکھا تھا, ایسے ہی ہم بزنس لیٹر کا بھی فارمیٹ دیکھتے ہیں. If your organization has a specific style for business letters, follow that format. کچھ آرگنائزیشن میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کا ایک میمورینڈم جو ہے نا, میمورینڈم ایک اس کا آپ کہہ لیں کہ رولز ہیں, جیسے ایک کنٹری کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے نا, کنٹری کو رن کرنے کے لیے. آپ نے پاک اسٹڈیز میں اچھے سے پڑھا ہوگا کانسٹیٹیوشن. ایسے ہی بزنس کو, ایک آرگنائزیشن کو, کمپنی کو رن کرنے کے لیے اس کا ایک میمورینڈم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ اس کا پرائمری ڈاکومنٹ ہوتا ہے. اوکے, تو اس میں اس کے سارے رولز اینڈ ریگولیشن لکھے ہوتے ہیں. تو اگر تو آپ کو بزنس لیٹرز کا اس میں فارمیٹ پرووائڈ کیا گیا کہ آپ کہہ لیں جیسے ایک کنٹری کا کانسٹیٹیوشن ہے, ایسے ہی ایک آرگنائزیشن کا, ایک کمپنی کا جو رولز اینڈ ریگولیشن کا جو ہوتا ہے میمورینڈم, یا اس کا آپ کہہ لیں ایک آرگنائزیشن کا, ایک کارپوریشن کا جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے, اس میں سب کچھ پری ڈیفائن ہے کہ آپ نے جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے تو ایسے, آپ نے اگر ہالیڈیز کے لیے اپلائی کرنا ہے, یا ہر چیز اس میں فارملی اس میں ڈیفائن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر تو آپ کو اس میں آپ کا فارمیٹ پرووائڈ کیا گیا کہ اگر آپ نے بزنس لیٹر لکھنا ہے کسی کو تو آپ اس فارمیٹ میں کو اپلائی کریں گے, اس فارمیٹ کو یوز کریں گے, ٹھیک ہے. اگر تو اسپیسیفک اسٹائل فارمیٹ آپ کی آرگنائزیشن نے آپ کو پرووائڈ کیا ہوا ہے, پھر تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, پھر آپ اس کو یوز کریں سیدھا, ٹھیک ہے. ادر وائز فالو دا گائڈ لائن پرووائڈ ہیئر. ادر وائز اگر نہیں ہے ایسا تو آپ کو یہ والی گائڈ لائن جو آپ کو یہاں پرووائڈ کی جا رہی ہیں بزنس انگلش میں, آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. بزنس لیٹرز آر کامنلی either full book formatted with every line starting at the left margin and usually a business letter edge at the top of the page, or modified block formatted with the headline and the closing lines at the center of the page.
یہ شارٹ سا فارمیٹ اس نے پرووائڈ کیا بزنس لیٹر کا. کہتے ہیں فل بلاک فارمیٹڈ ہوتا ہے ایک بلاک میں, اور ایوری آپ کو لیفٹ مارجن سے, یعنی کہ یہ آپ کی لیفٹ سائڈ ہے, یہ آپ نے سمجھے یہ آپ نے لیفٹ مارجن ہے آپ کا, ٹھیک ہے, یہ جو میں نے لائن ڈرا کیا کنسیڈر کریں. تو آپ کو ایوری لائن جہاں لیفٹ مارجن سے لکھنی ہے, ٹھیک ہے, وہ یہی کہہ رہا ہے کہ لائن اسٹارٹنگ ایٹ دا لیفٹ مارجن اینڈ یوزنگ اے بزنس لیٹر ہیڈ ایٹ دا ٹاپ آف دا پیج. بزنس لیٹر ہیڈ آپ کے ٹاپ آف دا پیج پہ نا آپ کا بزنس لیٹر ہیڈ ہوگا, یعنی کہ آپ نے اس کو جیسے اسٹارٹ کرنا ہے, اس کا ہیڈ بنانا ہے, کسی بھی چیز کا بتاتے ہیں نا ہیڈ, تو ایسے آپ نے وہ ٹاپ آف پہ پیج پہ آپ وہ بنائیں گے. اور ماڈیفائڈ بلاک فارمیٹڈ ود دا ہیڈ لائن اینڈ دا کلوزنگ لائن, ٹھیک ہے. ہیڈ لائن جیسے آپ کسی چیز کی, جیسے یہ پیراگراف ہے, اس کی یہ آپ کہہ لیں ہیڈ لائن, جس کو ہم کہتے ہیں نا ہیڈنگ دی ہوئی ہے, وہ بزنس لیٹر میں پھر ہیڈ لائن ہے, اس کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. اس کے لیے آپ ایسے کریں گے, یہ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے, یا جیسے آ رہی ہے آپ گوگل پہ لکھیں گے بزنس لیٹر, ٹھیک ہے, اس میں 3-4 بزنس لیٹر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ رہے گی ساری باتوں کی. یا آپ گوگل پہ اگر لیٹر بلکہ دیکھیں, ضرور دیکھیں, تو آپ کو زیادہ اچھے سے یہ کلیئر ہو جائے گا, ٹھیک ہے. ایلیمنٹس آف لیٹر دیکھتے ہیں. ہیڈنگ, ڈیٹ, ریسیپٹس ایڈریس, ریسیپینٹ ایڈریس یعنی کہ ریسیور کا ایڈریس جو ریسیو کرنے والا ہے, سالوٹیشن اور باڈی. نیکسٹ از کلوزنگ اینڈ نوٹیشن. ہیڈنگ دیکھیں کیا ہوتا ہے. اف یو آر یوزنگ لیٹر ہیڈ اسٹیشنری انکلوڈ اونلی دا ڈیٹ 2 lines below the bottom of the لیٹر ہیڈ, اسپیل آؤٹ دا نیم منتھ. کیا کریں کہ اگر آپ لیٹر ہیڈ یوز کر رہے ہیں, انکلوڈ اونلی دا ڈیٹ 2 lines below the bottom, تو آپ اس کے لیٹر ہیڈ اوپر, یہاں یہ لیٹر ہیڈ آپ کا آ گیا, اس کے 2 lines چھوڑ کے آپ نیچے ڈیٹ مینشن کریں, ٹھیک ہے, لیٹر ہیڈ کے. اسپیل آؤٹ دا نیم آف دا منتھ, تو آپ جیسے لکھتے ہیں نا, یعنی کہ 6 ڈیٹ اور مطلب 17 ڈیٹ اور 6 month اور 2021 ایگزامپل دے رہی ہوں آپ کو, تو آپ ایسے نہ لکھیں, آپ مطلب لکھیں 6 جنوری یا 6 مئی 6 اپریل جو بھی منتھ ہے اس کو اسپیل آؤٹ کریں منتھ کو, ٹھیک ہے. یہ اسپیسیفکلی آپ کو پرووائڈ کی گئی ہے گائیڈ لائن, ٹھیک ہے, ایسے کرنا ہے آپ نے. اور ریسیپینٹس ایڈریس 2 or 4 lines below the date. اب آپ نے اوپر لیٹر ہیڈ دیا, 2 lines باٹم آپ نے ڈیٹ دیا, منتھ اسپیل کر کے اس میں لکھا, اس کے بعد 4 lines, ٹھیک ہے, 4 lines below یہ مینشن ہے, 2 or 4 lines below, ٹھیک ہے. اس 2 یا 4 لائنوں کے بعد آپ نے کیا لکھنا ہے, آپ نے لکھنا ہے پلیس دا فالوئنگ آئٹمس. فالوئنگ آئٹمس یعنی کہ ریسیپینٹس کا ایڈریس لکھنا ہے. کیسے بھلا کہ ریسیپینٹ کا ٹائٹل سچ ایز مسٹر, مسز اور ڈاکٹر جو بھی وہ بندہ ہے, ٹھیک ہے, اینڈ فل نیم مسٹر علی ہے یا وٹ ایور جو بھی ہے. ایڈریس اے وومین ہو ڈز ناٹ ہیو اے پروفیشنل ٹائٹل ایز مس, یعنی کہ اگر کوئی وومن ہے تو اس کو آپ مس کہہ کے ایڈریس کریں, انلیس یو نو شی پریفرز مس ٹو مسٹرس, ٹھیک ہے. مس ہے یا مسٹر ہے یا وہ مسز ہے, آپ اس کو جنرلی مس کہہ کے کریں پریفر, ٹھیک ہے. جب تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ چیز کو کس چیز کو پریفرنس دیتی ہے, آپ اس کو پرسنل لائکنگ کا آپ کو نہیں پتا, تو آپ اس کو فیمیل کو جنرلی مس کہہ کے آپ ایڈریس کر لیں, ٹھیک ہے. اف دا ریسیپینٹ ڈز ناٹ ہیو اے ٹائٹل اینڈ یو آر انشور آف ہز اور ہر جینڈر, ایون کیسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات آپ کو آپ کے ریسیور کے جینڈر کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میل ہے وہ فیمیل ہے یا کون ہے, پھر کیا کریں اس کیس میں آپ omit دا ٹائٹل کو omit کر دیں, چھوڑ دیں, رہنے دیں, ٹھیک ہے, یہ ٹائٹل یوز نہ آپ کریں. اب یو نیڈ دا فالوئنگ ٹو انکلوڈ دا فالوئنگ چیزیں آپ کو انکلوڈ کرنے کی ضرورت ہے. کون سی چیزیں ہیں؟ دا ریسیپینٹس جاب ٹائٹل اف اپروپریٹ, اس کا جاب کا ٹائٹل, یعنی کہ جو وہ جاب کرتا ہے, باس ہے, امپلائی ہے, یا ایک لیب مین ہے, یا وٹ ایور جو بھی کرتا ہے, اگر آپ کو اپروپریٹ لگے تو آپ اس کا ٹائٹل یوز کریں. دا نیم آف دا کمپنی اور انسٹیٹیوشن اف اپروپریٹ, جس کمپنی میں جس انسٹیٹیوشن میں وہ کام کرتا ہے, جاب کرتا ہے, وہ بھی اگر اپروپریٹ لگے تو آپ اس کو مینشن کریں, ورنہ آپ اس کو بھی اسکپ کریں, omit کریں. دا فل ایڈریس فالوئنگ دا سیم فارمیٹ ایز فار دا ایڈریس ان دا ہیڈنگ, جو آپ نے ہیڈنگ میں ایڈریس لکھا ہے نا اوپر, اس کو جیسے ہم نے ریسیپینٹ ایڈریس کے ابھی اوپر بات کی, وہ والا آپ اس فارمیٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ اس کا ایڈریس لکھیں گے, ٹھیک ہے. The recipient address is always aligned on the left margin. Aligned on the left margin کا یہ مطلب ہے یہ ہماری پیج کی لیفٹ سائڈ ہے, اوپر ہم نے یہاں ہیڈ دے دیا, نیچے ہم نے ڈیٹ دے دی. اب ریسیپینٹ ایڈریس تھی 2 یا 4 لائن چھوڑ کے ہم دیں گے, تو لیفٹ مارجن کا یہ مطلب ہے یہ اور یہ اور یہ, یعنی کہ لیفٹ مارجن کا یہ مطلب ہے کہ نہ آپ نے درمیان میں لکھنا ہے, نہ رائٹ سائڈ پہ لکھنا ہے, لیفٹ سائڈ پہ یوں لکھنا ہے بزنس, ٹھیک ہے. جیسے لیٹر اسٹارٹ کرنے سے نہیں ہم پہلے لکھتے تھے ایگزامینیشن ہال, سٹی, ABC, وٹ ایور, وہ سارا ایسے ہی یہ بزنس لیٹر کا آپ کو ایڈریس لکھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. لیفٹ مارجن پہ آپ نے اس کو الائن کرنا ہے, اوکے. اب سالوٹیشن, place the salutation 2 lines below the recipient address. The salutation begins with the word dear, continues with the recipient's title and last name, and ends with the colon.
یعنی کہ سیلیوٹیشن کو آپ ڈیئر سے سٹارٹ کریں، جنرلی ڈیئر ہی لکھیں، ٹھیک ہے، اس کا آگے نام لکھ دیں، اور اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر اس کو اینڈ پہ کالن لگائیں، کالن آپ کو پتہ ہے پنچویشن مارک ہے۔ اچھا، سیلیوٹیشن ہوتا ہی ہے کہ جیسے دعا سلام نے ہم جس کو کہتے ہیں سلام دعا، الیکس لیک اردو میں کہتے ہیں، اس کو انگلش میں سیلیوٹیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اب ڈیئر جو بھی ہے آگے، ڈیئر مس نادیہ یا ڈیئر مس عائشہ یا وٹ ایور وہ جو بھی ہیں، ٹھیک ہے، ڈیئر سے اپنا سیلیوٹیشن سٹارٹ کریں، یہ بتایا گیا، اور کالن اس کے لاسٹ پہ لگائیں۔ یہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے سیلیوٹیشن کے لیے، ٹھیک ہے، ڈیئر اور کالن۔ اوکے، اب باڈی کی طرف آ دیتے ہیں۔ اسٹارٹ دا لیٹر 2 لائنس آفٹر دا سیلیوٹیشن۔ اب سیلیوٹیشن کے بھی 2 لائنس کے بعد دیکھیں کیسے آپ کو ایک ایک چیز کی بریف آپ کو گائیڈ لائن دی جا رہی ہے کہ اتنی لائنس چھوڑ کے آپ نے ایڈریس لکھنا ریسیپینٹ کا، اتنی لائنس چھوڑ کے سیلیوٹیشن، اتنے لائنس چھوڑ کے باڈی اسٹارٹ کرنی ہے، اور یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ نے الائن کرنا ہے جیسے ہم نے ایڈریس کا پڑھا۔ اب یہ ساری چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اب سیلیوٹیشن کے 2 لائنس آفٹر آپ نے کیا کرنا ہے، باڈی پیراگراف اسٹارٹ کرنا ہے، اور باڈی پیراگراف شوڈ بی سنگل اسپیس ود اے ڈبل اسپیس بٹوین پیراگرافس، ٹھیک ہے، سنگل اسپیسڈ ود اے ڈبل اسپیس بٹوین پیراگرافس۔ اگر باڈی پیراگراف میں 2 یا 3 پیراگراف ہیں تو ان کے درمیان آپ نے ڈبل اسپیس رکھنی ہے، ٹھیک ہے، مطلب آپ کا پیراگراف ادھر ختم ہوا ہے، نیکسٹ پیراگراف آپ نے نیچے سے اسٹارٹ کرنا ہے تھوڑا اسپیس دے کے۔ انڈینٹنگ دا فرسٹ لائن آف ایچ پیراگراف از ایکسیپٹیبل بٹ از مور انفارمل دین دا ان انٹینٹیڈ اسٹائل، یعنی کہ اگر تو آپ کا اسٹائل جو ہے انٹینڈیڈ ہے، مین آپ نے کوئی آلریڈی اسٹائل ایک آپ کو فارمیٹ پرووائڈ کیا گیا ہے، یا آپ کے جیسے اوپر ہم نے پڑھا آپ کی کمپنی نے آپ کو پرووائڈ کیا ہے تو وہ لکھیں، اور اگر انٹینڈیڈ اسٹائل آپ کا وہ انفارمل میں آ جائے گا، اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ کا اسٹائل انٹینڈ نہ ہو، یعنی کہ انٹینشلی آپ اس کو یوز کریں، آپ اس کو پلان کر کے اپنے اسٹائل کو آپ کریں، یعنی کہ جو بھی اسٹائل یوز کریں آپ اس کو پری پلانڈ، اور آپ کہہ لیں کہ اس کو ایک فل پریپیئر مائنڈ کے ساتھ یوز کریں وٹ ایور۔ اوکے، اب کلوزنگ فریز پہ ہم اب باڈی میں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، ایک بھی پیراگراف ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی، 4 بھی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پرپز پہ کہ آپ کا لیٹر کا کیا پرپز ہے، کس ٹائپ کا، اس پہ آپ کی باڈی کا پیراگراف جو ہے ڈیپینڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ کلوزنگ فریز پہ آتے ہیں کہ رائٹ اے کمپلیمنٹری کلوزنگ فریز 2 لائنس بلو دا فائنل پیراگراف، 2 لائنس بلو دا فائنل پیراگراف۔ اگین آپ کو بتایا اس نے کہ باڈی پیراگراف کے 2 لائنس کے بعد نیچے آپ نے فائنل باڈی پیراگراف لکھنا ہے، ٹھیک ہے، جو فائنل فریز ہے کلوزنگ فریز وہ 2 لائنیں چھوڑ کے پھر یورز ٹرولی، سنسیئرلی اور سنسیئرلی یورز، جو بھی ہم لکھتے ہیں نا، یورز اوبیڈینٹلی لکھتے ہوتے تھے جو اپلیکیشن یا لیٹر ہم اسکول لیول پہ لکھتے تھے، اب یورز ٹرولی، سنسیئرلی، اور یہ دیکھیں نا یہ کلوزنگ فریز ہیں آپ کے، ٹھیک ہے۔ اور کامن اینڈنگ فار پروفیشنل لیٹر، یہ پروفیشنل لیٹرس کے لیے کامن اینڈنگز ہیں، کیپیٹلائز دا فرسٹ لیٹر آف دا فرسٹ ورڈ آف یور کمپلیمنٹری کلوزنگ اینڈ اینڈ آف دا کمپلیمنٹری کلوزنگ ود اے کاما، کاما اس کے اینڈ پہ لگائیں اور اس کو اسٹارٹ کریں آپ کیپیٹل لیٹر سے، ٹھیک ہے، جیسے یہ سنسیئرلی، ایسے ہی سنسیئرلی یہ ایس کیپیٹل اور یہاں پہ بھی کاما آنا چاہیے یورس کے بعد، اوکے، ایسے یورس ٹرولی یہ وائی کیپیٹل اور اینڈ پہ آپ کو کاما نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈ نوٹیشن ایٹ دا باٹم آف دا لاسٹ پیج آف بزنس لیٹرز، اینڈ نوٹیشن میں شو ہو ٹائپ دا لیٹر، whether any material is enclosed with the letter and who is receiving copy of the letter۔ اینڈ نوٹیشن آپ کو یہ بتائے گا کہ لیٹر کس نے ٹائپ کیا، ٹھیک ہے، ایگزامپل دیکھیں، انکلوجر آرٹیکل بائی علی بشیر، مطلب جیسے ہوتا نہیں ہے کہ ہم اصل پینٹنگ کرواتے ہیں آپ کہیں بھی، وہ پینٹر اس کا کہیں چھپا کے اپنا اس پوسٹر پہ بینر پہ نام لکھ دیتا ہے کہیں سے، ہے نا، ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ ایسے ہی یہ جو بزنس لیٹر ہے اس کا بھی یہی سین ہے کہ نوٹیشن میں بتائے گا کہ کس نے ٹائپ کیا یا کس نے یہ کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ نے انکلوجر ہے آرٹیکل بائی علی بشیر، یعنی کہ علی بشیر نے اس کو ٹائپ کیا، علی بشیر نے اس کو آرٹیکولیٹ کیا۔ اب اگر یہ 2 ہے، انکلوجر 2 ہے، انکلوجر 3 ہے، تو آپ اس کو یوں لکھتے جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ انکلوجر اور آگے 2 اور یہ والا اس کے آگے یہ پنکچویشن مارک یوز کریں گے اور ایسے آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ایگزامپل دی گئی ہے اینڈ نوٹیشن کی آپ کو۔ ایگزامپل ڈاکٹر ماریا اسلم، مسٹر وحید عثمان وٹ ایور، یہ پھر اور آگے اس نے مور ایگزامپلس آپ کو دی ہیں۔ ویل، ٹیمپلیٹ آف بزنس لیٹر، یور فون نمبر، یور ای میل ایڈریس۔ ٹیمپلیٹ آپ نے اگر آپ میسیجنگ کرتے ہیں ٹیکسٹ میسیج تو آپ کو پتہ ہے آپ اس میں سیٹنگ میں جا کے ٹیمپلیٹ سیٹ کرتے ہیں کہ ہر میسیج کے بعد کچھ لوگوں کا سائن ہوتا ہے نا، وہ ہر میسیج کے بعد نیچے ان کا سائن لگ جاتا ہے نا، تو وہ ٹیمپلیٹ ایسے پروفیشنلی یوز ہوتا ہے کہ ہر میسیج کے بعد وہ ٹیمپلیٹ نیچے، تو اب ہر بزنس لیٹر کا ایک ٹیمپلیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ اس میں کیا ہوگا، آپ کا فون نمبر اور ای میل ہوگا ٹیمپلیٹ، ٹھیک ہے۔ آپ نے کوئی وہ ایٹیٹیوڈ والے جیسے ٹیمپلیٹ ہوتے ہیں نا ٹیکسٹنگ میں ٹیکسٹ میسیج میں لگاتے ہیں، وہ نہیں یوز کرنا یہاں پہ، جہاں پہ پروفیشنلی آپ کا فون نمبر اور آپ کا ای میل ایڈریس آپ کا ٹیمپلیٹ ہوگا، پھر آپ نیچے ڈیٹ لکھیں گے، آپ کانٹیکٹ انفارمیشن لکھیں گے، نیم، ٹائٹل، کمپنی ایڈریس، سٹی، اسٹیٹ، زپ کوڈ، ٹھیک ہے، یہ سارا آپ کے آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ۔ اب سیلیوٹیشن نیچے آ گئی، ڈیئر مسٹر مسز، لاسٹ نیم،
اب یہ آپ کو نا یہ اوپر ہم نے ڈسکس کیا ایک ایک چیز کو باری باری, یہاں آپ کو وہ بتا رہا ہے, ٹھیک ہے. ایسے آپ نے ٹیمپلیٹ کرنا ہے. یہ سب ہو گیا. اب سیلوٹیشن میں آپ نے پڑھا کہ ہم ڈیئر سے لکھتے ہیں, ڈیئر مسٹر یا مسز. اب دیکھیں نا مس, اب وہ کوئی مسٹر ہے تو آپ لکھیں مسٹر ملک اور وٹ ایور جو بھی, مطلب اس کا لاسٹ نیم آپ کو پتہ ہے نا لاسٹ نیم کیسے ہوتا ہے. یعنی کہ اب اوپر ہم نے پڑھا جیسے یہ ہے, اس کو ہم ایگزامپل لیتے ہیں مسٹر ولید عثمان, تو آپ اس میں لکھیں ڈیئر مسٹر عثمان, ٹھیک ہے. اس کا لاسٹ نیم یوز کریں سیلوٹیشن میں. یہ اوپر ہم سیلوٹیشن پڑھ کے آئے ہیں نا جو, وہ ایک ایک کر کے آپ وہ بتا رہے ہیں. اچھا باڈی آف بزنس لیٹر آ گئی, وہ دوبارہ سے سارا کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے. ویل دیکھتے ہیں اس کو. کیپ یور لیٹر سمپل اینڈ فوکسڈ, آسان اور فوکسڈ کا کیا مطلب ہے, آپ کا جو پوائنٹ ہے اس پہ رہیں. سو دا پرپز آف یور لیٹر از کلیئر, فوکس رہیں گے اپنے مین پوائنٹ پہ رہیں گے تو آپ کے لیٹر کا پرپز کلیئر ہوگا. دا فرسٹ پیراگراف آف یور بزنس لیٹر شوڈ پرووائڈ این انٹروڈکشن ٹو وائی یو رائٹنگ, دین ان دا فالوئنگ پیراگراف پرووائڈ مور انفارمیشن ڈیٹیلز اباؤٹ یور ریکویسٹ, ٹھیک ہے. پہلا پیراگراف آپ کو پتہ ہے, ہم نے لیٹر ہم نے اس سے پہلے 101 میں ایسے لکھنا سیکھا تھا, ہمیں پتہ ہے فرسٹ پیراگراف ہمیشہ انٹروڈکٹری ہوتا ہے. تو بزنس لیٹر میں بھی آپ نے انٹروڈکشن دینا کہ آپ کیوں لکھ رہے ہیں اپنا لیٹر, ٹھیک ہے. پھر آگے باقی باڈی پیراگراف میں آپ کو باقی چیزیں ڈیٹیل اور ریکویسٹ آپ کرتے جائیں گے ایکسپلین, اوکے. فائنل پیراگراف کیا ہونا چاہیے, ریٹریٹ دا ریزن یو آر رائٹنگ اینڈ تھینک دا ریڈر فار ریویوئنگ یور ریکویسٹ. اس کو آپ پہلے تھینک فل, اس کو پہلے آپ دوبارہ اپنی ریزن دہرائیں گے کہ آپ نے کیوں لکھا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ انٹروڈکشن میں بھی یوز کریں گے یہ بات, فائنل پیراگراف میں بھی, لیکن ورڈنگ کی چینجنگ کے ساتھ, ٹھیک ہے. ایسے یوز نہیں کریں گے کہ وہ فیڈ اپ ہو جائے, اوکے. اور ساتھ میں پھر اس کو آپ فارملی تھینک بھی کہیں گے کہ اس نے تھینکس بھی کہیں گے کہ اس نے آپ کو ٹائم دیا, آپ کا لیٹر, آپ کی ریکویسٹ جو ہے اس کو کنسیڈر کیا, اس کو ریویو کیا. سنگل اسپیس یور لیٹر اینڈ جسٹیفائی یور لیٹر ٹو دا لیفٹ, لیو اے بلینک لائن بٹوین ایچ پیراگراف. اب یہ سمجھ آئی, ڈبل اسپیسنگ ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایچ پیراگراف میں. اب یہ پیراگراف ادھر ختم ہوا, ایک بلینک لائن چھوڑ کے اگلا پیراگراف یہاں سے شروع کرنا ہے. ڈبل اسپیسنگ ہونی ہے پیراگراف میں, ٹھیک ہے. یعنی کہ بلینک لائن ہر پیراگراف میں چھوڑیں, یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے. اور جو فائنل پیراگراف ہے اوپر ہم نے پڑھا کہ ہم نے کلوجر جو ہے وہ کتنی لائنس کے بعد کرنا ہے, سارا ہم پڑھ کے 2 لائنس 3 لائن 4 لائن, جہاں جہاں ہم نے سیلوٹیشن کتنی لائن کے بعد یوز کرنا ہے, ڈیٹ کتنی لائن کے بعد لکھنی ہے, ٹھیک ہے. وہ سب اپنے فالو کرنا ہے. اچھا کمپلیمنٹری کلوزر آ گیا, ریسپیکٹفلی یورس, یس یور سنسیئرلی یور ٹرولی, اوپر جو ہم نے پڑھا. نیچے سگنیچر کر دیں, ہینڈ ریٹن سگنیچر ہونے چاہیے فار میڈ لیٹر ٹائپڈ سگنیچر, ٹھیک ہے. اگر آپ لیٹر میل کر رہے ہیں تو پھر تو میل پہ تو آپ ڈیفینیٹلی ہینڈ ریٹن سگنیچر کر نہیں سکتے, تو آپ اس پہ ٹائپ سگنیچر کر دیں, ٹھیک ہے. ورنہ اگر آپ کا ہینڈ ریٹن ہے یا آپ نے پرنٹ آؤٹ کروا لیا اس کو ٹائپ کروا کے اپنے لیٹر کو, تو آپ اس پہ ہینڈ ریٹن سگنیچر کریں. اب نیکسٹ آ جاتے ہیں جاب اپلیکیشن لیٹر پہ. وائی رائٹنگ اے جاب اپلیکیشن لیٹر آئیڈینٹیفائی اے اسپیسیفک ایریا آف امپلائمنٹ. آپ کو نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے کسی کمپنی میں, آرگنائزیشن میں, تو آپ نے یہ لیٹر تب لکھنا ہے. آپ کیا کریں, اسپیسیفک ایریا آف امپلائمنٹ آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کو وہاں کام کیا کرنا ہے, آپ کو جاب کیا کرنی ہے. سمرائز یور کوالیفیکیشن فار دا جاب, اپنی کوالیفیکیشن سمرائز کریں, یعنی کہ اپنا ریزیوم سی وی وٹ ایور وہ پریپیئر کریں. ریفر ٹو این انکلوزڈ ریزیوم, ٹھیک ہے. انکلوزڈ ریزیوم میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا, اپنا ایک ریزیوم پریپیئر کریں. یہ ہم پریپیئر کرنا سیکھ کے آئے ہیں ریزیوم پیچھے, ہے نا. اینڈ ریکویسٹ دا نیکسٹ اسٹیپ آف دا اپلیکیشن پروسیس یوزلی این انٹرویو. اور اس کے بعد آپ یہ پہلے امپلائمنٹ ایریا کو آئیڈینٹیفائی کریں, پھر آپ اپنی کوالیفیکیشن اس میں سمرائز کریں. زیادہ کوالیفیکیشن تو آپ کی ساری پرووائڈ کی ہوں گی نا آپ کے ریزیوم میں, جو ساتھ اٹیچ ہوتا کا اپلیکیشن جاب اپلیکیشن لیٹر کا, ہے نا. تو آپ اس میں اپلیکیشن میں بھی تھوڑی بہت اپنی کوالیفیکیشن سمرائز کر دیں, اور آپ یہ بتائیں کہ میرا ریزیوم ساتھ اٹیچڈ ہے, اس پہ سب کچھ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر آپ اس سے ریکویسٹ کریں کہ آپ مجھے ہائر کریں اور پھر بعد میں آپ کہیں کہ آئی ول ویٹ فار یور انٹرویو کال, ٹھیک ہے. اینڈ انٹرویو, اب وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد انٹرویو آتے ہیں, تو آپ یہ ہوپ شو کریں کہ آپ مجھے کال کریں گے انٹرویو کے لیے, میں ویٹ کروں گا, ٹھیک ہے. یہ اس کا فارمل سا ایک چھوٹا سا اسٹرکچر ہے جاب اپلیکیشن لیٹر کا. اپلیکیشن لیٹرز آر یوزلی جسٹ 1 پیج اینڈ کنسسٹ آف 3 سیکشنز. اب اپلیکیشن لیٹرز لمبے چوڑے ہوتے نہیں ہیں, کیونکہ ان کے پاس ڈھیر ساری, آپ کو پتہ ہے جب ویکینسی ہوتی ہے تو ڈھیر ساری ان کے پاس اپلیکیشن, ڈھیر سارے کینڈیڈیٹس اپلائی کرتے ہیں, اس لیے آپ کو 1 پیج کا صرف لکھنا ہے. اور یہ 3 چیزیں ہیں, فرنٹ میٹر, باڈی اور اینڈ میٹر, سیدھا سیدھا آپ نے اس کو لکھنا ہے. فرنٹ میٹر میں کیا لکھنا ہے, اسٹیٹ دیٹ یو آر اپلائنگ فار اے اسپیسیفک جاب ٹائٹل اور فیلڈ. آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ اس جاب کے لیے, اس فیلڈ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی ویکینسی کس فیلڈ پہ, کس ٹائٹل پہ آپ کے لیے ویکینسی ہے جو آپ جس کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں, کون سی ویکینسی کے لیے آپ کمپیٹنٹ ہیں, آپ ایلیجیبل ہیں.
آلسو مینشن دا پرسن ہو ریفر یو ٹو ٹولڈ یو اباؤٹ دا جاب. آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ نے ایڈورٹائزمنٹ دیکھی ہے آپ کی جاب کی, یا مجھے میرے کسی فرینڈ نے بتایا آپ کی آرگنائزیشن کے بارے میں, اس ویکینسی کے بارے میں, یہ بھی تھوڑا سا مینشن کر دیں, ٹھیک ہے. اف یو لرن آف دا جاب فرام این ایڈورٹائزمنٹ مینشن دیٹ, ٹھیک ہے. اگر آپ نے ایڈورٹائزمنٹ سے پڑھا ہے, آپ نے نیوز پیپر میں دیکھا ہے, یا پھر آپ نے ٹی وی پہ کوئی دیکھا ہے, یا کہیں بھی ایڈورٹائزمنٹ دیکھا ہے, تو آپ یہ چیز مینشن کریں. یہ میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا. باڈی میں آپ کیا کریں, ایکسپلین اسپیسیفکلی وائی یو آر کوالیفائڈ فار دا جاب. آپ یہ ایکسپلین کریں کہ وہ آپ کو اس جاب کے لیے ہائر کیوں کریں. آپ اپنی کوالیفیکیشن, اپنی ایکسپرٹیز, اپنے ایکسپیرینس ان کے سامنے رکھیں کہ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں, اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے ہائر کریں, ٹھیک ہے. ڈسکرائب ایجوکیشن, ورک ایکسپیرینس اینڈ اینی ادر ایکٹیویٹی دیٹ از ریلیونٹ ٹیلنٹس. وہی بات جو میں نے آپ کو کہی کہ آپ اپنی ایسی ریلیونٹ ٹیلنٹس جو ہیں, جو آپ ان کو یہ بتائیں کہ آئی ایم ڈفرینٹ فرام ادرس, ٹھیک ہے. یہ ہم نے ریزیوم جب پڑھا تھا تب بھی ڈسکس کیا تھا کہ ان کو ایسی آپ کی یونیک چیز لگے تاکہ وہ آپ کو ہائر کریں. ایسے ہی آپ باڈی میں بھی لکھیں گے جو لیٹر اپلیکیشن کی ہوگی. سچ از فارن لینگویج پروفینشیز, اگر آپ کو کوئی فارن لینگویج میں پروفیشینسی ہے, یعنی کہ آپ کوئی عربک اچھی بول سکتے ہیں, آپ انگلش زیادہ اچھی فریکوینٹلی بول سکتے ہیں, یا اور کوئی لینگویج بول سکتے ہیں, اٹالین ہے یا وٹ ایور, تو آپ اس کو مینشن کریں. اینڈ لیڈرشپ اور سپروائزری ایکسپیرینس, اگر آپ کا کوئی لیڈرشپ, یعنی کہ آپ اپنے کالج لیول پہ یا اسکول لیول پہ آپ سی آر رہے ہیں, یا یونیورسٹی لیول پہ آپ کلاس ریپرزینٹیو رہے ہیں, آپ مونیٹر رہے ہیں, یعنی کہ آپ اپنا وہ ایکسپیرینس شیئر کریں, آپ بتائیں اپنی وہ والی بھی کوالٹیز ان کو, ٹھیک ہے. اینڈ میٹر میں آپ لکھیں ریفر ٹو یور انکلوز ریزیوم اینڈ ایکسپریس یور ڈیزائر فار این انٹرویو. آپ ان کو بتائیں کہ آپ کا ریزیوم اٹیچ ہے ساتھ, آپ اس کو دیکھیں, اور آپ ڈیزائر انٹرویو کے لیے ڈیزائر یعنی کہ خواہش شو کریں کہ انٹرویو کے لیے آپ مجھے بلائیں. اسٹیٹنگ وین اینڈ ویئر یو ول بی اویلیبل فار ون, ٹھیک ہے. آپ بتائیں کہ آپ ان کے لیے اویلیبل ہوں گے, آپ ان کے انٹرویو کی کال کا ویٹ کریں گے, اور سب کچھ, ٹھیک ہے. ان ایڈیشن انوائٹ فردر انکوائریز اینڈ اسٹیٹ ہاؤ یو کین بی کانٹیکٹیڈ. آپ یہ بتائیں اپنی انکوائریز, یعنی کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ میرا فون نمبر ہے, آپ مجھے یہاں اس پہ کال کر کے آپ مجھے کر سکتے ہیں ایسیس, آپ مجھے انٹرویو کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں, اوکے. فار سیمپل جاب اپلیکیشن لیٹر پلیز ویو دا فالوئنگ لنک. اس لنک کو ہم اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں, ساتھ ہی کرتے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. یہ اوپن ہو گیا لنک, سیمپل کور اپلیکیشن لیٹر فار جاب اپلیکیشن, سیمپل پرووائڈ کیا گیا. اس کو ہم دیکھتے ہیں. ریزیوم, ہاؤ ٹو رائٹ اے جاب لیٹر, یہ تو ویسے ہی ایک پیراگراف ہے. وٹ از یور جاب لیٹرز اپلیکیشن لیٹر, آئی تھنک یہ نا آپ کو پرووائڈ کیا گیا ہے, آپ کو گائیڈ لائنس پرووائڈ کی گئی کہ آپ کیسے اس کو لکھ سکتے ہیں. ٹپس فار رائٹنگ کور لیٹرز, ٹپس ہیں. اس کو آپ آفٹر آل نا آپ اس کو ایک بار تھورلی اسٹڈی کر لیجیے گا, آپ کے لیے بہتر ہوگا. کور لیٹر, سیمپل اینڈ ٹیمپلیٹ, یہ ایک دیا ہوا ہے جاب اپلیکیشن لیٹر, لیکن یہ بہت زیادہ, اس کو ہم یہ اوپن ہو گیا, اوکے. جوہن ڈنڈلسن کا یہ لیٹر ہے, اوپر یہ دیکھیں اس نے یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے, اپنا مینشن کیا ہوا ہے, اوپر اس نے اپنا ای میل مینشن کیا ہوا ہے, یہ ڈیٹ مینشن کی ہے, پھر ایڈریس مینشن کیا ہے, دیکھ لیں نظر آ رہا ہے نا آپ کو, لیفٹ مارجن ہے. پھر اس نے یہ سیلوٹیشن یوز کیا, ڈیئر مسٹر گل ہولی وٹ ایور, جو بھی مسٹر ہے یہ, اور نیچے پھر اس نے لکھا آئی ایم رائٹنگ ٹو اپلائی فار پروگرام پوزیشن. سارا دیکھ لیں, باڈی پیراگراف, ایک پیراگراف, دوسرا پیراگراف, پھر اس نے اسپیسنگ دیکھیں نا پیراگراف کی, ٹھیک ہے. جو ہے جیسے ہم نے ویسے پڑھا, جیسے وہاں پڑھا ہم نے پڑھ کے آئے ہیں, ویسے ہی سارا کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے. اور پھر یہ سارے باڈی پیراگرافس ہیں, اوکے. اور پھر لاسٹ پہ آئی کین بی ریچ اینی ٹائم, آپ نے ہم نے بھی پڑھا کہ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آپ کیسے ان کو اویلیبل ہیں. اس نے بتایا کہ یہ میرا میل ایڈریس ہے, یہ میرا سیل فون نمبر ہے, آپ اینی ٹائم مجھے ایکسیس کر سکتے ہیں اس پہ, ٹھیک ہے. پھر آگے اس نے دیکھے تھینکس نوٹ دیا, اور پھر اس نے یہ بھی لکھا کہ لک فارورڈ اسپیکنگ ود دا یو اباؤٹ ہز امپلائمنٹ اپرچونیٹی, میں آپ کے ویٹ کروں گا, یعنی کہ آپ کی اپرچونیٹی کا, ٹھیک ہے. سنسیئرلی نیچے اس نے اپنا نام لکھا, اور یہ سارا چھوٹا سا نظر آ رہا ہے بچوں, صرف جسٹ ایک پیج کا, آپ اس کو ضرور ریڈ آؤٹ کریں, مشکل نہیں ہوگا, یہ ایزی ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم جاب اپلیکیشن لیٹر کو لکھتے ہیں, اوکے. اب ہم واپس چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف. آگے آئے ایکسیپٹینس لیٹرز. Letters accepting a job not only convey information but also establish a contractual relationship between you and the organization or person offering you the position. آپ نے لیٹر اپلائی کیا جاب کے لیے, اپلیکیشن لیٹر ایک لکھا, اب آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر وہاں سے واپس آتا ہے, یعنی کہ آپ کو ہائر کر لیا جاتا ہے جاب کے لیے. تو اب وہ یہ بتایا کہ وہ یہ جو ایکسیپٹنس لیٹر ہے اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو انفارمیشن کنوے کرنی ہوتی ہے کہ آپ کی جاب کے لیے جو اپلیکیشن ہے وہ ایکسیپٹ کر لی گئی اور آپ کو ہائر کر لیا گیا, بلکہ وہ ایک کانٹریکچوئل ریلیشن شپ ہوتا ہے.
یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو ایکسیپٹنس لیٹر ہے اٹ از آلسو اے کنٹریکچوئل ریلیشن شپ، ٹھیک ہے، بٹوین یو اینڈ آرگنائزیشن، آپ کے درمیان اور اس آرگنائزیشن کے درمیان جس نے آپ کو ہائر کیا ہوا ہے ایک کنٹریکچوئل ریلیشن شپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پرسن آفرنگ دا پوزیشن یا جو بھی پرسن ہے یا آرگنائزیشن ہے جو آپ کو وہاں ویکینسی آفر کر رہی ہے جس کے لیے آپ نے اپلائی کیا تھا. Consequently, acceptance letter should accurately restate the key terms of employment. اس میں آپ کی امپلائمنٹ کی ٹرم ہوں گی کہ ہم آپ کو یہ ٹائمنگ دینی پڑے گی، ہم آپ کو اتنا پے کریں گے، آپ کے بونس یہ ہوں گے، یا آپ کا پر ایئر یہ ہوگا، یا یہ آپ کو الاؤنس پے کیے جائیں گے، ٹھیک ہے. آپ کی امپلائمنٹ کے بارے میں سارا لکھا ہوگا. ڈیفینیٹلی آپ نے کسی بندے کو ہائر کیا تو آپ نے سب کچھ بتانا ہے نا، اپنے آرگنائزیشن کے رولز اینڈ ریگولیشن، اپنے اس کو ہائر کیا تو اس نے کیسے آپ کو امپلائی کرنا ہے، یہ سب کچھ ایکسیپٹنس لیٹر میں ہوگا. اوکے، نیکسٹ فارمیٹ دیکھتے ہیں ہم. begin the first paragraph by enthusiastically accepting the job. enthusiastically کا یہ مطلب ہے جوش و خروش کے ساتھ، یعنی کہ ویلکم آپ کی جاب جو اپلیکیشن ہے وہ ایکسیپٹ کر لی گئی ہے، ٹھیک ہے، ایسے یعنی کہ جوش و خروش کے ساتھ، جسے کہتے ہیں نا ایک پرتپاک استقبال کرتے ہوئے، ویسے آپ نے فرسٹ پیراگراف کو اسٹارٹ کرنا ہے ایکسیپٹنس لیٹر کے. اوکے، بی شیور ٹو اسٹیٹ دا ایگزیکٹ ٹائٹل آف دا جاب اینڈ دا سیلری. یہ سیدھی باتیں، جاب کا ٹائٹل ایگزیکٹ لکھیں، سیلری لکھیں ایگزیکٹ جتنی آپ اس کو دیں گے. دا سیکنڈ پیراگراف یوزلی ڈسکس ڈیٹیلز اباؤٹ دا پوزیشن اسپیشلی ڈیٹ دیٹ یو ول بگن ورک فرام. سیکنڈ پیراگراف میں ٹائمنگ آپ مینشن کر دیں، جو اس ٹائم سے اس کے ورکنگ آورز، اور آپ ڈیٹ مینشن کر دیں کہ اس ڈیٹ سے آپ کو جوائن کرنا ہے ہماری آرگنائزیشن کو، ٹھیک ہے. اس کا بھی سیمپل پرووائڈ کیا گیا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس لنک کو اوپن کرتے ہیں اور ہم اس کا سیمپل دیکھتے ہیں. اوکے، یہ تو کاپی رائٹ کلیم ہو گیا ہے. میرے پاس تو اوپن نہیں ہو رہا. اگر آپ کے پاس، آپ اوپن کر کے دیکھیں اس کو، اگر آپ کے پاس اوپن ہوتا ہے تو آپ اس کو لنک کو ضرور وزٹ کریں، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پچھلا دیکھا اس کو بھی دیکھیں. نیکسٹ لاسٹ پہ ہے ٹرانسمیٹر لیٹرز. آر ٹرانسمیٹل اور کور لیٹر اکمپنائز آ لارجر آئٹم، ٹھیک ہے، یہ اکمپنائز ہے لارجر آئٹم، یوزلی اے ڈاکومنٹ. یہ یعنی کہ ہم نے اوپر پڑھا نا اپلیکیشن لیٹر جو ہے ایک پیج کا ہوتا ہے، جو دوسرا ایکسیپٹنس لیٹر ہے وہ بھی اتنا لارجر نہیں ہوتا، تو یہ لارجر آئٹم ہے، بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ایک ڈاکومنٹ کہتے ہیں، ایک پیج نہیں، اس کو ایک ڈاکومنٹ کہتے ہیں. دا ٹرانسمیٹر لیٹر پرووائڈز دا recipient with the specific context in which to place the larger documents and simultaneously gives the sender a permanent record of having sent the material. پرماننٹ ریکارڈ یعنی کہ یہ ٹرانسمیٹر لیٹر ہے، اس میں ڈیٹیل ہوتی ہے، لمبا سا ڈاکومنٹ ہوتا ہے. اس لنک کو کوشش کرتے ہیں، اگر یہ وزٹ ہو پاتا ہے تو میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل سے سمجھا پاؤں گی. اچھا، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اس میں زیادہ ریکارڈ ہوتا ہے اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے جو آپ کا ریسیور ہے اس کو آپ نے یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرنی ہیں، ٹھیک ہے. انجینئر ٹیکنیکل رپورٹس اوپن ہو تو گئی ہے یہاں پہ، لیکن یہ تو لمبا نہیں ہے، یہ تو کچھ رپورٹ ہی اوپن ہوئی ہے. جسٹ ہوم ہے، رائٹنگ گائیڈ لائنز ہیں، انجینئر ٹیکنیکل رپورٹس. یہ آئی تھنک اس کا ایک سیمپل ہے آپ کو پرووائڈ کیا گیا اباؤٹ رائٹنگ. آپ اس کو ڈھونڈ لیں، اگر آپ کو یہاں ملتا ہے کوئی ٹرانسمیٹر لیٹر تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کے لیول پہ اتنا ہی کافی ہے آپ نے یاد کرنے کے لیے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے، کہ آپ نے ڈفرینس یاد کرنا ہے کہ جو آپ کا ٹرانسمیٹر لیٹر ہوتا ہے وہ ایکسیپٹنس لیٹر جاب لیٹر سے ڈفرینٹ اس وے میں ہوتا ہے کہ وہ ایک تو لمبا ہوتا ہے اور دوسری بات وہ ڈاکومنٹ کی شیپ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ 1 پیج ہوتے ہیں اور یہ ڈاکومنٹ کی شیپ میں ہوتا ہے، اور اس میں آپ کیا کہتے ہیں پرماننٹ ریکارڈ اور ریلیونٹ میٹیریل جو ہے وہ سینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کوئی پرسن ریکارڈ یا آپ کے اپنی آرگنائزیشن کا ریکارڈ یا ریلیونٹ میٹیریل جو ہے وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ریکارڈ آپ کو پتہ ہے ایک بلک فارم میں ہوتا ہے، تو اس لیے یہ ڈاکومنٹ ٹرانسمیٹر جو لیٹر ہے یہ لارج آئٹم کنسسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑا لیٹر ہوتا ہے، مطلب کمپیریٹیولی جیسے ہم نے پچھلا جاب لیٹر پڑھا اور دوسرا ایکسیپٹنس لیٹر پڑھا. اوکے بچوں، دیٹس فار ٹوڈے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.